ان الحمد للہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یہ صفحہ نمبر ہے 270 اور آیت نمبر ہے 165. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم. وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، جعلکم، جس نے بنایا تم کو، خلائف الارض، زمین میں خلیفہ بنایا، ورفع بعضکم فوق بعض، اور اس نے درجہ دیا، بلند کیا، بعضکم فوق بعض، تمہارے بعض کو بعض پر، درجات، بالحاظ درجے کے، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، فیما آتاکم، اس چیز میں جو اس نے تمہیں دیا ہے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، سریع العقاب، جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَكُمْ خلائف. خلائف نائب کو کہتے ہیں، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. ویسے تو نائب سے مراد یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین میں بسایا تھا، تو انسان جنوں کا زمین پہ نائب ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے. ایک معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آنے والے کے لیے نائب ہے. ایک بندہ آتا ہے دنیا میں، جو بھی کرتا ہے کرنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے وہ اپنے پہلے والے کے لیے نائب ہوتا ہے. بہرحال یہ دنیا کا نظام ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انسان کو انسان کے اوپر درجہ دے دیا. اب یہ کئی طرح ہو سکتا ہے. علم کے لحاظ سے بعض کو لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، بعض لوگوں کو ہنر دیتا ہے، بعض لوگوں کی ماشاءاللہ صحت اچھی ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا صحت اچھی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے پاس دولت اچھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فوقیت دی، خاندان کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. یہ کیوں کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے. تو یہ جو درجہ بندی ہے یہ ہماری آزمائش کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو اپنا سمجھ لیا کہ میں بہتر ہوں، فلاں کم، ہم نے ان چیزوں کے لیے سمجھ لیا کہ میں اچھا ہوں، فلاں کما ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں یہ بطور آزمائش کے دیا. اگر تیرے اندر کوئی اچھی چیز ہے، صحت کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے یا علم کے حوالے سے، تو یہ بطور آزمائش کے ہے. اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے وہ آزمانا چاہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضکم بعضا سخریا. اللہ تعالیٰ نے دولت کی تقسیم بھی اسی لیے کی ہے. کسی کو زیادہ دے دی، کسی کو تھوڑی دے دی، کوئی کسی کا ملازم ہے، کوئی کسی کا افسر ہے. یہ ساری چیزیں کس لیے؟ فرمایا لیبلوکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کر سکے. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، کوئی بھی انسان، ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت رہتی ہے. ایک بندہ اگر بادشاہ ہے نا، وہ بادشاہ اسی لیے کہ اس کے پاس رایا موجود ہے. اگر رایا ہی نہ ہو تو بادشاہ کس کام کا ہے؟ اور پھر جو بادشاہ ہوتا ہے اسے بھی کوئی نہ کوئی صحت کے حوالے سے مسئلہ ہوگا،
کوئی بھی انسان اس دنیا میں کامل نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کو جس جگہ پہ رکھتا ہے انسان کو اسی جگہ پر رہنا چاہیے اور صبر شکر کرنا چاہیے۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو دیتا ہے بندہ کہتا ہے نہیں یہ ابھی کم ہے، مجھے تو فلاں چیز ملنی چاہیے تھی پھر میں مکمل ہو جاؤں گا، فلاں چیز مل بھی جائے پھر ہرس آگے اور بڑھ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا تھا کہ انسان کو سونے کی وادی مل جائے نا تو بندہ کہتا ہے نہیں ابھی یہ نہیں ہے، ابھی ایک اور ہونی چاہیے، سونے کی وادی ہے۔ تو دنیا میں انسان پورا ہو ہی نہیں سکتا، انسان کی خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی، انسان کی ہوس، قرآن تو کہتا ہے قبر کی مٹی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو یہ قبر کی مٹی ہے، یہ انسان کی ہرس ہوس جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تو بہرحال انسان کی پریشانی کا باعث ہی دنیا میں یہ ہوتا ہے، انسان کی جو خواہشات ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں، وہ پوری ہوتی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں رکھا ہے، انسان کا کام ہے صبر اور شکر کرے۔ لیبلوکم، یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں یہ آزمائش کے لیے، جس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ آزمائش کے لیے، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، ان چیزوں میں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، وہ ہنر بھی ہو سکتا ہے، علم بھی ہو سکتا ہے، دولت بھی ہو سکتی ہے، مال بھی، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کی دی ہیں۔ اگر تم ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اور اگر کوئی مصیبت ہے تو صبر کرو گے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کے دوچار کرتے ہیں، بیماری سے، لو جی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کو الزام دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ کو الزام دیتے ہیں، مثال کے طور پر وہ اپنے آپ کو برابری کی سطح پہ رکھتے ہیں، اچھا میں ہوں، وہ میرا فلاں بھائی ہے، یہ نعمت جو ہے وہ اس کو مل گئی مجھے ملی نہیں، اب وہ اللہ کو الزام دیتے ہیں۔ میرے بچے بھی ہیں، فلاں کے بچے پڑھ گئے، میرے پڑھے نہیں، اللہ کو الزام دے رہے ہیں۔ اللہ کو الزام نہیں دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آزمائش کے لیے دی ہیں، اگر کسی کو دے دیا بطور آزمائش کے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، ان ربک سریع العقاب، اگر مجھے الزام دو گے، اللہ تعالیٰ کو کوسو گے، اپنی ناکامیاں نہیں، اپنی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں اس پر غور نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ کو کوسو گے، ان ربک سریع العقاب، اگر صبر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ہاں اگر صبر کرو گے اور شکر ادا کرو گے فإنہ لغفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک مشہور حدیث بھی ہے اس والے سے، وہ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ تھے، ایک ان میں سے اندھا تھا، ایک کوڑی والا تھا، وہ ایک غالباً وہ گنجا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے ایک فرشتے کو بھیجا، بطور آزمائش کے فرشتہ ان کے پاس گیا ہے، خواہش کیا ہے؟ کوڑی والا کہتا ہے یار جسم میرا صحیح نہیں ہے، لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں میرا، آج بھی اگر کوئی اسی طرح کا بندہ ہو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی مجھے صحت مل جائے۔ وہ ایک آدمی تھے، وہاں اس کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے میں کروڑوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح ان کی خواہش تھی، اس نے کچھ نہیں چاہیے بس میری یہ جو بیماری ہے نا یہ ٹھیک ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بیماری ٹھیک ہو گئی، پھر بطور آزمائش کے مال بھی دے دیا، اونٹ وغیرہ بھی دے دیے۔ اسی طرح وہ گنجے کے پاس گیا، اس نے کہا یار لوگ میرے گنجے پان کا مذاق اڑاتے ہیں، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرا گنجا پان ٹھیک ہو جائے۔ گنجا پان بھی ٹھیک ہو گیا، مال بھی مل گیا، کوئی گائے شائے مل گئی۔ اسی طرح اندھے کے پاس گیا، اور تجھے کیا چاہیے؟ اندھے کو کیا چاہیے ہوتے؟ آنکھیں۔ اندھے کی دنیا میں سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے مجھے آنکھیں چاہیے، آنکھیں مل گئی، بکریاں بھی مل گئی۔ کچھ تھوڑا عرصہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر برکت ڈالی، پھر وہ دوبارہ گیا۔ اب کوڑی والے کے پاس وہ کوڑی والا بن کے گیا، دیکھو جی میں بیمار رہتا ہوں، کوئی ہے نہیں، میری کو مدد کر دو، اور مجھے پتہ چلا تو کوڑی والا تھا، تجھے شفا ملے۔ اور نہیں میں تو خاندانی امیر ہوں، میں تو خاندانی امیر ہوں، بھول گیا۔ وہ جو گنجا تھا وہ بھی بھول گیا، میں تو خاندانی امیر ہوں۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اتنی انا آتی ہے ان میں، وہ میں تو یہ خاندانی امیر ہوں جی، بھول جاتا ہے۔ جس طرح بندہ جملہ ہوتا ہے نا اپنی اوقات بندہ بھول جاتا ہے۔ تو صرف وہ اندھا تھا، اس نے کہا نہیں مجھے یاد ہے میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں بھی دیں، اللہ نے مجھے جانور بھی دیے، بھائی تو جو مرضی لے جا۔ تو یہ چیزیں بطور آزمائش کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیبلوکم فیما آتاکم،
جو بھی اللہ نے تمہیں دیا اس کے اندر تمہاری آزمائش ہے۔ ان ربک سریع العقاب، اگر تم جو ہے وہ صبر نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحیم، لیکن صبر اور شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔